بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 23 جمادی الثانی 1445 ہجری مطابق 5 جنوری 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 60۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد عرب کے اکثر قبیلوں نے اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لی، لیکن حوازن اور ثقیف جیسے اڑجل قبیلے ابھی تک نہ صرف ہٹ دھرمی پر قائم تھے، بلکہ انہوں نے مالک بن عوف کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں قیام فرما تھے۔ ابھی فتح مکہ کو 19 دن ہی ہوئے تھے۔ آپ کو مالک بن عوف کے ارادوں کا پتہ لگا تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ وادی حنین میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ شروع میں مسلمانوں پر تیروں کی اس قدر برسات ہوئی کہ مسلمان بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو میدان میں ڈٹے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی تو سب ایک دم پلٹ آئے اور دشمن پر اس طرح پلٹوار کیا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 سے زیادہ بکریاں، تقریباً 6 کوئنٹل چاندی۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ ایک یہ تھی کہ بعض مسلمانوں کے دل میں اپنی زیادہ تعداد دیکھ کر یہ خیال آیا کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ نے دکھایا کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑے لشکر کے ذریعے بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی تو تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، تو یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتار دیے اور جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ سورہ برات آیت نمبر 65 اور 66۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 22۔ ہمیشہ ہنسمکھ رہیے۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سب سے زیادہ نرم مزاج، مسکرانے والے، ہنسمکھ تھے۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے گھر والوں اور اہل عیال کے لیے شفیق نہ تھا۔ مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے الگ الگ پہلو ہیں۔ آپ نبی تھے، آپ کسی کے والد، کسی کے شوہر، کسی کے دوست تھے، آپ حاکم بھی تھے، معلم بھی تھے، قائد بھی تھے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک فیلڈ میں رہنمائی موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، ہماری گفتگو اور ہمارا رہن سہن کیسا ہو۔ ظاہر ہے دنیا میں خوش رہنے اور رکھنے اور کچھ مثبت کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر اچھے یا برے لمحے کو مسکراتے ہوئے گزارا جائے۔ اپنی زندگی میں آنے والی کسی بھی پریشانی کا اثر اپنے تعلق والوں پر نہ ہونے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے تکلفانہ انداز مزاح سے پیش آتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رچ بس گئی تھی۔ آپ ہنسی دل لگی کی باتیں بھی کرتے، محفل کو خوشگوار بنا دیتے تھے، مگر توازن اور اعتدال ہمیشہ ملحوظ رہتا۔ مزاح کا رنگ آٹے میں نمک کی طرح رہتا تھا، اور اس میں بھی نہ تو خلاف حق کبھی کوئی بات شامل ہوتی، نہ کسی کی دل آزاری کی جاتی، نہ ٹھٹھے لگا کر ہنسنا معمول تھا۔ بات چیت میں ہلکی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی ساتھی ہنسا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، ہنستے تھے، اور ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ بڑا ایمان ہے۔ یعنی ہنسی دل لگی ایمان اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکریں نہیں تھی؟
کیوں نہیں تھی؟ آپ کی فکروں کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی ٹینشن ہوئی تو ہمارے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، ہم اپنے گھر والوں تعلق والوں کے سامنے منہ بنائے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور فکر کے باوجود انسان کو ہمیشہ خوش مزاج اور ہنسمکھ رہنا چاہیے۔ محاسن اسلام، لباس، زینت بھی، تعارف بھی۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی شخصیت کا اصل تعارف اس کے کردار، اس کے افکار و نظریات سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی شخصیت کا اچھا تاثر قائم ہونے کے لیے اس کی ظاہری تراش خراش، عمدہ پوشاک، اس کی نفاست، سلیقہ مندی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ کسی بھی انسان کو اس کی ظاہری تراش خراش سے 60 سے 70% تک پہچان لیتے ہیں۔ بات کرنے، تعارف ہو جانے کے بعد یہ تناسب کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر سامنے والے کی شخصیت کا ڈریسنگ سینس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو اچھا بنائیں، وہ سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کریں، کپڑے صاف پہنیں، سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوار کر رکھیں، خوشبو لگائیں، مونچھ اور داڑھی کے بال اگر بے ترتیب ہو جائے تو انہیں تراشیں، ناخن بڑھ جائے تو انہیں کاٹیں۔ اسلام کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ انسان ایسی حالت میں رہے جو سلیقے اور شائستگی کے خلاف ہو، جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے جسم پر گھٹیا کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال دولت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ ابو داؤد 40-63۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کر کے آؤ۔ جب وہ بالوں کو ٹھیک کر کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ زیب و زینت اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، وہ دیکھنے میں شیطان معلوم ہوتا ہو۔ موطا امام مالک 1706۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ظاہری حلیے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسے سادہ مگر مہذب باوقار انداز میں رہنا چاہیے۔ فضول خرچی، فخر و نمائش سے بچتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ظاہری تراش خراش سے ہی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ یہ کہاوت یعنی پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا پہلا تاثر اچھا قائم ہو۔ مسائل: اذان کے وقت استنجا کرنا۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو، اذان کو سنا جائے، اس کا جواب دیا جائے، اس وقت استنجا خانے میں نہ جایا جائے۔ لیکن اگر کسی کو زور سے استنجا لگ رہا ہو یا مغرب کی اذان ہو اور اذان کا انتظار کرنے میں رکعت جماعت سے نکل جانے کا یا جماعت کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو اذان کے وقت بھی استنجا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔